میں آج جتنے بھی آپ لوگ وزیر آباد میں جمع ہیں، میں پہلے تو آپ سب کو سلام کرتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو گولیاں لگیں 12 یا 13 لوگوں کو سوائے معظم شہید کے سب لوگ ہم بچ گئے. اور یہ خاص اللہ کا معجزہ ہے کہ اتنی گولیاں لگنے کے باوجود کوئی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر وہ گولیاں تھوڑی ادھر ادھر ہو جاتی تو شاید بہت زیادہ لوگ جان کھو بیٹھتے. تو میں آج اپنے سارے جو آج یہاں آئے ہوئے ہیں وزیر آباد میں، آپ کے لیے بھی اور جو بھی میرے پاکستانی دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کو مخاطب ہوں. سب سے پہلے یہ جو حادثہ ہوا، یہ جو حادثہ نہیں، یہ جو پلان کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، میں پھر پہلے واضح کر دوں کہ یہ سپٹمبر میں پلان بنا تھا. سپٹمبر میں پلان بنا تھا. 24 سپٹمبر کو اس پلان کا میں نے پبلک جلسے کے اندر میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بنا ہے. میرے خیال میں جلسہ رحیمی اور خان تھا کہ یہ کس طرح دینی انتہا پسند کے اوپر ڈالیں گے. پلان بنا تھا ایجنسی، یہ جو جنرل فیصل اس نے، اور یہ جو 2 نون لیگ کے جو قاتل ہیں ماڈل ٹاؤن میں، انہوں نے قتل کیے لوگوں کو، دن دہاڑے قتل کیے لوگوں کو، گولیاں مروائیں پولیس سے. شہباز شریف نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، پولیس مقابلے میں لوگ مارے، اس کی ہیومن رائٹس نے اس کے اوپر پوری رپورٹ دی ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ کے اوپر جو 18 قتل ہیں، یہ عابد شریف کے باپ نے کہا ہوا ہے. تو یہ قاتل ہیں. انہوں نے مل گئے یہ جنرل فیصل کے ساتھ، انہوں نے یہ پلان کیا. پلان کیوں کیا؟ کہ اگر دینی انتہا پسند مارے گا تو ان کے اوپر سے ساری ذمہ داری اٹھ جائے گی. اس کا مطلب کہ عمران خان نے لوگوں کو کوئی توہین مذہب کیا، کوئی اس نے توہین رسالت خدا نخواستہ کی، اس کی وجہ سے یہ ایک اشتعال میں آ کے ایک دینی انتہا پسند نے قتل کیا. یہ سارا پلان تھا. ہمیں پتا تھا. میں نے 2 جلسوں میں پبلک کو بتایا کہ یہ پلان بنا رہے ہیں، اور یہ پلان پھر وزیر آباد میں سامنے آیا. اور یہ جس لڑکے نے گولیاں چلائی، ایک دم کور اپ شروع ہو گیا کہ جی بس وہ ایک دینی انتہا پسند تھا اور وہ اذان نہیں تھی، اور یہ اور سارا جو مذاق کیا گیا وہ بھی کور اپ تھا. پیچھے یہ بیٹھے ہوئے تھے جو پورے کنٹرول کر رہے تھے کہ نیریٹو کیا ہوگا. اور پھر جب یہ ہمیں پتا تھا، کیونکہ مجھے تو پتا تھا، پہلے ایک ادھر سے گولیاں آئیں پھر دوسری طرف سے آئیں. یہ بھی کہا گیا کہ نہیں جی یہ تو صرف ایک، اور وہ کہتا ہے اگر کسی کو شک ہونا چاہیے تو وہ جب خود کہتا ہے کہ جی میں اکیلے نے کیا ہے، تو ادھر سے بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ پیچھے سے اس کو طوطے کو پڑھایا جا رہا تھا. اور اب جب فورینزک ہوا ہے اس کنٹینر کا تو واضح ہو گیا کہ 2 مختلف قسم کی گولیاں استعمال ہوئی، یعنی 2 شوٹر تھے. تو جو سارا ان کا پلان بنا ہوا تھا کہ سلمان تاثیر کا قتل ہوا، دینی انتہا پسند نے کیا، وہ سارا وہ ختم ہو گیا. اب دوسری چیز کہ آج میں خاص طور پہ ایک تو ابتسام کو، جو ماشاءاللہ ایک ہیرو ہے، کیونکہ میں نے جب اس کی فوٹیج دیکھی کہ ایک عام آدمی دیکھ رہا بندوق اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے باوجود وہ پکڑ رہا ہے. میں تو پہلے اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں اس طرح کا جذبہ ہے. یعنی ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے اور وہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے. میں تو اس کو اب میں کیا کہوں گے، شکر ہے. میں تو اس کی والدہ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایسے اپنے بیٹے کو تربیت کی ہے. دوسرا جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی وہ معظم شہید کی تھی، اور وہ ہم سب سے دیکھی نہیں گئی وہ تصویریں کہ 3 بچے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری ذمہ داری ان بچوں کی ساری زندگی تک لیں گے. اب میں اپنی ساری قوم سے جو 2-3 آج باتیں کرنا چاہتا ہوں.
پہلے تو یہ اب ہماری مارچ رکے گی نہیں. ہماری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے وہ رکے گی نہیں, وہ انشاءاللہ اور زور پکڑے گی. کیونکہ یہ جو اس کے بعد ہوا, اب میرے ذہن میں کوئی شک نہیں کہ جب تک اس ملک کے اندر ہم انصاف نہیں لے کے آئیں گے, ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوں گے. اور ہم حقیقی طور پہ جب تک آزاد نہیں ہوں گے, یہ ملک میں خوشحالی نہیں آنے لگی. یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ جنگل کا قانون ہو اور ملک خوشحال ہو جائے, خواب کے اندر تو ایسے ہو سکتا ہے, یا لوگ خواب دکھا سکتے ہیں, لیکن جو دنیا کا معاشرہ ترقی کرتا ہے وہاں سب سے پہلے انصاف قائم کرتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا, پھر اس کے بعد خوشحالی آئی. عدل اور انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے, طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے. اور کیا ہوا اس کے بعد؟ جو مجھے پتا ہے, یہ میجر جنرل فیصل اس کے پیچھے تھا. مجھے پتا ہے کہ جب سے میجر جنرل فیصل آیا اور ساتھ اس کے فہیم آیا ہے, انہوں نے تب سے ہمیں اس طرح دہشت گردوں کی طرح انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا. یہ ہمیں پتا ہے ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. بلوچستان میں انہوں نے دہشت گردوں کو کہتے تھے جی بڑا یہ تکڑے ہیں. اللہ معافی دے کہ اگر یہ اس طرح کے لوگ ہیں, دہشت گردی کم نہیں ہوگی, ان کے حرکتوں سے دہشت گردی بڑھے گی. جو ہمارے سے انہوں نے کیا ہے, جو صحافیوں سے کیا ہے, جو ارشد شریف سے انہوں نے کیا ہے. ارشد شریف کی مجھے پتا ہے, ارشد شریف جب مجھے کہہ رہا تھا کون کون اس کو دھمکیاں دے رہا تھا, جو ملک سے باہر گیا ہے. اور ارشد شریف میں بعد میں بات کروں گا. اس سے پہلے اعظم سواتی سے جو انہوں نے کیا, یہ جب سے یہ آیا ہے میجر جنرل فیصل, تب سے صحافیوں کو, سوشل میڈیا کو, ٹی وی چینلز کو دھمکیاں کہ جی عمران خان کی پروجیکشن نہیں کرنی. اور تب سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اب ہمیں جس طرح دہشت گردوں کو خوف دلاتے ہیں, دہشت دلاتے ہیں, وہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. یہ جو ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہو رہی, میں پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہوں, میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں, میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکا کیونکہ میجر جنرل فیصل کا نام آ گیا. یہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کے اوپر پاکستان کے قانون ہی لگتے ہیں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ جی ہماری فوج کی توہین ہوگی. فوج کی توہین تب ہوگی اگر فوج ایکشن نہیں لے گی. توہین تب ہوگی جب ایک ادارہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھے گا. جب وہ یہ کرے گا کہ ایک پرائم منسٹر کا اگر ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوتی, میں سوال پوچھتا ہوں کہ عام آدمی کی کیا حیثیت رہے گی اس ملک میں؟ ایک عام آدمی سے جب کوئی ظلم کرتے ہوں گے یہ لوگ, تو وہ کیا کرتا ہوگا, وہ کدھر جاتا ہوگا؟ اور یہ جب تک یہ جنگل کا قانون رہے گا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا, ہم آزاد نہیں ہو سکتے. انصاف حقوق دیتا ہے, حقوق انسان کو آزاد کرتے ہیں. یا تو پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر کے حقوق نہیں ہیں. میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکتا اس میجر جنرل فیصل پہ, ان کے اوپر نہیں کر سکتا. یہ جو پرائم منسٹر اور یہ جنہوں نے, میں پھر سے کہوں, ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے لوگوں کو قتل کیا تھا, جن کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی کہانیاں ہیں, اگر ان کے اوپر ہم نہیں کر سکتے تو فائدہ کیا؟ کیا وہ جو لڑکا, وہ جس نے اپنے بیان بدلے ہیں, اور کیا وہ لگتا تھا دینی انتہا پسند؟ اسے ذرا دیکھیں, کیا وہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے, کیا وہ اتنا کوئی دینی آدمی لگتا تھا کہ وہ جا کے کسی کو گولی مار دے گا؟ اور اس کو جس طرح طوطے کی طرح پڑھایا گیا ہے, سبق پڑھائے گئے, اور پھر جیسے ہی پتا چلا, اور جو ہم نے تو اوپر سے ہمارے گولیاں گزری ہیں, کہ جیسے واضح ہو گیا کہ دوسرا شوٹر تھا, اس کا مطلب یہ جو سارا پروگرام بنایا ہوا تھا سپٹمبر میں کہ دینی انتہا پسند عمران کو قتل کرے گا کیونکہ اس نے توہین کر دی, وہ سارا ختم ہو گیا. اور میں اس لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آج مخاطب کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں سر, آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آج پاکستان پہ. قوم آپ کی طرف اب دیکھ رہی ہے. قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اپنی درج نہیں کروا سکتا, جو اس کا حق ہے. انویسٹیگیشن ہو, اس کے بعد پتا چل جائے کہ کیا جی جو ٹھیک ہے یا نہیں. میں اپنے سارے
जो मुझे पूरा पता है कि ये प्लान कब से बना, कैसे बना, वो वीडियो किसने निकाली, किस एजेंसी ने वो वीडियो निकाली, कौन से एजेंसी के साथ ये जो वकार सती है इसने उसको उठाया, फिर किस तरह वो पीटीवी ने 4 दिन चलाई। अब पीटीवी 4 दिन इस तरह की चला रहा है वीडियो, इश्तियाल देने के लिए और प्लान करने के लिए कि जब ये कत्ल करेंगे तो कहेंगे जी तो इसने बड़ी तौहीन कर दी मजहब की। और उसके बाद ये जो नून लीग की ये जो वो दोनों मरियम, दोनों झूठी, और फिर ये जो जावेद लतीफ, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं तब से लगा हुआ हूं कहने कि इनका प्लान बना हुआ था कुछ और।